یہ پاکستان سیدی رسول نے اپنی نگرانی میں تیار کروایا تھا. پاکستان بننے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں تھا پاکستان بننے کا سوائے اس کے کہ سیدی رسول کی یہ حدیث مبارکہ غزوہ ہند کی پوری ہونی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدی نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور فرمایا ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے اور اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا, حتیٰ کہ مجاہدین ان ہندو بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ اس عظیم جہاد کی برکت سے ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا. پھر یہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائیں گے. اس پر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے یہ غزوہ پایا, غزوہ ہند پایا, تو میں اپنا سارا مال و اسباب بیچ دوں گا اور میں اس میں شامل ہوں گا, اور جب پلٹوں گا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائے گا. اور پھر وہ حضور سے کہتے ہیں کہ سیدی کیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں آپ کا صحابی ہوں؟ حضور اس پہ مسکرا پڑے, معصوم سوال تھا, حضور مسکرا پڑے, کہتے ہیں بہت مشکل, بہت مشکل. مسلمانوں کی ایک فوج ہندوستان سے جنگ کرتی اور پوری دنیا اس بات سے واقف ہے, اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ فوج پاک ہے. کہ سیدی رسول اللہ نے جنرل ڈائریکشن کی بات کی خراسان کی جانب, پھر آپ نے فرمایا مشرق کی جانب, پھر آپ نے فرمایا ہند کی جانب. تو یہ ایک جنرل ایریا ہے, لہذا کوئی پن پوائنٹ ایریا نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ صاحب یہ علاقہ صرف ایران میں ہے, یہ علاقہ صرف افغانستان میں ہے, یہ علاقہ پاکستان ہے. تو اس میں کسی کو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان جو سیدی رسول اللہ نے اپنی نگرانی میں تیار فرمایا ہے, جس کو غزوہ ہند کے لیے تیار کیا گیا ہے, یہی لشکر ہوگا, یہی پاکستان آرمی ہوگی جو سیریا جائے گی, شام جائے گی. اس وقت جب آخری زمانے میں اسرائیل کے ساتھ ایک فائنل بیٹل ہوگی. قائد اعظم کو حضور کی زیارت ہوئی, حضور نے حکم دیا قائد اعظم کو کہ ہندوستان جاؤ, تم سے ڈیوٹی لینی. خان آف قلات جب بلوچستان کو الگ کرنا چاہ رہے تھے پاکستان سے تو خود اکنالج کرتے ہیں, ان کے پوتے نے ایکسپریس نیوز پہ مبشر لقمان کے پروگرام میں کھل کے سامنے آ کے کہا ہے کہ ہمیں حضور نے ڈائریکٹ حکم دیا تھا کہ بلوچستان کو پاکستان سے ملاؤ, پاکستان بن رہا ہے. بلوچستان کا صوبہ بھی اللہ کے رسول کے حکم سے جڑا ہوا ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی کو سیدی رسول اللہ کی خواب میں زیارت کی, انہوں نے فرمایا قائد اعظم میرا سپاہی ہے, اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ. نعمت اللہ شاہ ولی نے آج سے 600 سال پہلے جب بشارتیں دی ہیں اس خطے کے حوالے سے, تو انہوں نے مومنان غربی کا ذکر کیا ہے. مغربی پاکستان کے مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان پر فاتحانہ غازیانہ قبضہ کریں گے. خوشخبری جو پاک فوج کو ہے کہ یہ عرب دنیا کو بچانے کے لیے بھی یہی فوج جائے گی, فلسطین بھی یہی آزاد کرائے گی, امام مہدی بھی اسی کے دستوں میں شامل ہوں گے, قیادت کریں گے, اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی فوج ملے گی جا کے. تو ہر فوجی ہمارا غزوہ ہند میں شامل ہر وقت ہے, یہ سب کچھ سیدی رسول اللہ فرما چکے ہیں, اس پر کوئی شک نہیں ہے ہمیں. جنگ شروع یہ کریں گے ہم, پھر کہہ رہے اللہ کی قسم ختم ہم خود کریں گے اس کو. ملی سچوں کی محبت ملی, اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اس ہندوستان عظیم میں جنم لیا. یہ ہندوستان ہمارا عظیم ملک ہے, بے شک عظیم ملک ہے. ہر بھارت کا سنی مسلمان اس ہندوستان سے پیار کرتا ہے. یہ ملک ہمارا ہے, یہ ملک بزرگوں کا ہے, یہ ملک میرے خواجہ کا ہے. اور اس بات میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں, خوش نصیب ہو بھارتی مسلمان, یہ وہ ملک ہے جس کا اسلام سے بڑا گہرا تعلق ہے. نبی پاک کی خاص کرم ہے اس ملک پر, آقا کی خاص توجہ ہے اس ملک پر. فخر کرو کہ تم ہندوستانی ہو, ہمیں ناز ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں. ہم اس ملک میں رہتے ہیں جو ملک میرے خواجہ کا ہے. بڑا پرانا رشتہ ہے اس کا, اس ملک کا اسلام سے. ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دوں گا. آپ سب جانتے ہو کہ جب حضرت آدم کا مجسمہ بنایا گیا, روح آدم ڈالی گئی, روح اندر قرار نہ پائی, باہر آ گئی. پوچھا کیوں باہر آ گئی؟ کہا مولا اندھیرا بہت ہے, کیسے ٹھہروں؟ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے نور محمدی کو مجسمے آدم میں ڈالا, پھر روح آدم ڈالا, روح ٹھہر گئی.
چونکہ نور محمدی کا اجالا جو ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. نور محمدی کا اجالا ہو گیا، روح آدم مجسمہ آدم میں ٹھہر گئی. پھر رب نے حضرت آدم کو زمین پر اتارا. غور کرو، وہ قادر مطلق تھا، مالک تھا، کسی بھی روئے زمین پر اتار دیتا. لیکن رب کا انتخاب دیکھو، دنیا میں کہیں نہیں اتارا تو اسی بھارت کی سرزمین پر اتارا. بھارت کی سرزمین پر اتارا. وہ پہلا انسان دنیا کے کسی حصے میں اتر سکتا تھا، لیکن رب کا یہ فضل ہے، آقا کا یہ کرم ہے کہ وہ پہلا انسان دنیا کے کسی خطے پر نہیں بلکہ اتارا گیا تو اسی بھارت میں اتارا گیا. اب یہاں پر محبت کی بات سن لو، فضل کی بات سن لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آدم پہلے انسان ہے نا، وہ اتارے گئے نا اس زمین پر، تو بولو انصاف سے بولو، کیا صرف حضرت آدم آئے تھے؟ کیا وہ نور محمدی ساتھ نہیں آیا تھا؟ تو پیارے، بھارت وہ ملک ہے جہاں اس نور محمدی کا سب سے پہلے نزول ہوا، اور مکہ وہ زمین ہے جہاں اس نور محمدی کا ظہور ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے بھارتی ہونے پر فخر کرنے کے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک عظیم ہے، ہمارا ہندوستان عظیم ہے، ہمارے خواجہ کا بھارت عظیم ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.